آپ کے یہاں بے شمار معدنیات ہیں. آپ کا پانی جو ہے اس سے بجلی بنائی سکتی ہے. ٹورزم آپ کے یہاں اتنا ہو سکتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. آج ہی میں کمانڈر صاحب سے بات کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے جہاز جس پہ میں آیا ہوں یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں. تو گلگت بلتستان کو اگر اپنی ایئر لائن مل جائے تو اس میں کیا عیب ہے. گلگت بلتستان کے عوام کی بہادری کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. 1947 میں آپ نے جہاد کر کے پاکستان کا ساتھ دیا. جنگ آزادی میں قربانی دینے والے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں. صدر مملکت آصف علی زرداری کا ڈوگرا راج سے آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا گلگت بلتستان کے پہاڑ معدنیات سے مالا مال ہیں. بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ مظالم کا بازار گرم ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی وقت کی اہم ضرورت ہے. یکم نومبر 1947 ڈوگرا راج سے آزادی کا دن. گلگت کے 78ویں یوم آزادی کی مناسبت سے شاندار تقریب. صدر مملکت آصف علی زرداری کی جشن آزادی کی تقریب میں خصوصی شرکت. سکردو سمیت دیگر سکاؤٹس کی جانب سے شاندار پریڈ کا مظاہرہ. صدر آصف علی زرداری نے خصوصی گاڑی پر سوار ہو کر پریڈ کا معائنہ کیا. گورنر وزیر اعلیٰ نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا. گورنر گلگت بلتستان نے صدر مملکت کو روایتی ٹوپی پہنائی. پاکستان کی شان گلگت بلتستان. ڈوگرا راج سے آزادی کا دن آج منایا جا رہا ہے. یکم نومبر 1947 گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن. گلگت کے عوام کی جدوجہد پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے تھی. گلگت سکاؤٹس مقامی جانبازوں نے اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا. گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا. 14 اگست 1948 کو تقریباً ایک سالہ جدوجہد کے بعد جی بی کو بھی بھارت سے آزاد کرایا گیا. تورخم سرحد غیر قانونی افغانیوں کی بے دخلی کے لیے کھل گئی. دو طرفہ تجارت بدستور بند. تورخم سرحدی گزرگاہ غیر قانونی رہائش پذیر افغان شہریوں کی بے دخلی کے لیے 20 روز بعد کھول دی گئی. ڈپٹی کمشنر بلال شاہد نے کہا سینکڑوں افغان پناہ گزین اپنے وطن جانے کے لیے تورخم سرحد پہنچ گئے. امیگریشن عملہ ضروری کارروائی کے بعد انہیں افغانستان جانے کی اجازت دے رہا ہے. 11 اکتوبر کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان فیصلہ کن T20 میچ میں آج جوڑ پڑے گا. 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. ہوم گراؤنڈ پر ساکھ بچانے کے لیے شاہینوں کو جیت لازمی درکار. آج کے میچ کے لیے ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی. کھلاڑیوں نے فیلڈنگ، بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں کی. دوسرے T20 میچ میں شاہینوں کا پلٹ کر وار. راولپنڈی کا حساب لاہور میں برابر کر دیا. پاکستان نے دوسرے T20 میچ میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا. بات چیت ان سے ہوتی ہے جن کے ساتھ جو بات چیت میں یقین رکھتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. سو آئی pray for our leadership and our soldiers and those who are engaged at borders. پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے. ہم خواجہ محمد آصف صاحب جو وہاں پہ ڈائلاگ میں بیٹھے ہیں ان کے اور ان کے ساتھ جو ان کے وہاں پر لوگ موجود ہیں افغانستان سے کاؤنٹر پارٹ, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ نتیجہ خیز مذاکرات ہوں. دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کسی ملک کی پراکسی کو تسلیم نہیں کرے گا. بات چیت پر یقین رکھنے والوں سے ہی بات ہوتی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا بھارت کے ساتھ پرامن ہمسایوں کی طرح رہنے کو تیار ہیں. بھارت اس امن کی خواہش کو کمزوری سمجھے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. وزیراعظم کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے پی کو مذاکرات کی دعوت خوش آئند ہے. اگر بات چیت کا راستہ نہ کھلا تو ملک کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے. بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر کے وزیر اعظم کا نام
کشمیر کا فیصلہ کشمیر سے ہوگا نہ کہ اسلام آباد سے ہوگا. کے پی میں امن آئے گا تو خوشحالی آئے گی, سیاح آئیں گے. خیبر پختونخوا کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے. وہاں سے انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے کا اور ہر علاقے کا فیصلہ اس کے اپنے علاقے میں ہونا چاہیے. پشاور کے فیصلے پشاور میں ہونے چاہیے, کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہونے چاہیے, اور باقی صوبوں کے فیصلے بھی ان کے صوبے میں ہونے چاہیے. کے پی میں امن آئے گا تو خوشحالی آئے گی, سیاح آئیں گے. خیبر پختونخوا کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میں کچے کا ڈاکو نہیں جو کسی کو یرغمال بنا سکتا ہوں. کچھ خبروں میں سنسنی بھی ہونی چاہیے. صوبے میں امن و امان ترجیح ہونی چاہیے. صوبے کی بہتری کے لیے بات چیت کرنے پر تیار ہیں. صوبے کی حکمران جماعت بھی سنجیدہ رویہ اپنائے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو. پی کے ایل آئی میں شاہ محمود قریشی سے گزشتہ روز پارٹی کے سابق سینئر رہنماؤں کی ملاقات. سابق وزیر خارجہ سے سابق پارٹی رہنماؤں نے کیا گفتگو کی, تفصیلات کیپٹل ٹی وی نے حاصل کر لیں. ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کو معاملات کو حل کرنے اور سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی گئی. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بانی کو جیل سے باہر نہیں نکلوا سکتی. سابق قیادت بانی کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کے لیے تیار. رہائی کے لیے اہم فیصلے کر لیے. وزیراعلیٰ مریم نواز سے جرمن پارلیمنٹ کی رکن دریا ترک نخباور کی ملاقات. مریم نواز نے جرمن پارلیمنٹ کی رکن دریا ترک نخباور کا پرتپاک اور پرخلوص خیر مقدم کیا. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات, پارلیمانی تعاون, ویمن امپاورمنٹ, تعلیم, ماحولیات اور کلین انرجی کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعلیٰ مریم نواز کی جرمنی کی فیڈرک ایبرٹ فاؤنڈیشن کی 100ویں سالگرہ پر مبارکباد. پاکستان میں 35 سالہ خدمات کو سراہا. پنجاب میں اب کسی غریب اور کمزور کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں نئے پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری سے مریم نواز نے قبضہ مافیا کا مستقل راستہ روک دیا. 40 سال زمینوں پر قبضے کے کیسز عدالتوں میں چلتے تھے لیکن فیصلے نہیں آتے تھے. اب قبضے کے ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا. پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں, اسلحے کی نمائش اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی. آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. پیٹرول ₹2.43 فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت ₹265.45 فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں ₹3.02 کا اضافہ کیا گیا. نئی قیمت ₹278.44 فی لیٹر ہو گئی. اوگرا ذرائع کے مطابق مٹی کا تیل ₹3.34 فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت ₹185.05 فی لیٹر مقرر. لائٹ ڈیزل ₹1.22 مہنگا ہو گیا. وزارت خزانہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. پنجاب کے مختلف شہروں میں سموگ کا راج. لاہور, گجرانوالہ سمیت دیگر شہر بدستور بدترین سموگ کی لپیٹ میں. پاکستان میں گجرانوالہ سب سے آلودہ ترین شہر بن گیا. AQI 521 ریکارڈ. لاہور کی فضا بھی انتہائی آلودہ ترین. ایئر کوالٹی انڈیکس 351 تک پہنچ گیا. فیصل آباد میں AQI 275, ملتان میں 273 ریکارڈ کیا گیا. طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت. آلودگی پھیلانے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. اگر کسی شہری کی جان کو خطرہ ہو تو اسے پولیس پروٹیکشن کا حق ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا شہری کو سیکیورٹی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے IG پنجاب کو درخواست گزار کو فوری طور پر پولیس پروٹیکشن دینے کا حکم دے دیا. جسٹس امجد رفیق نے شہری سیف علی کی درخواست پر 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے کے مطابق آئین میں شہریوں کی جان کا تحفظ مشروط نہیں بلکہ اسے ہر قیمت پر بچانا ہے. پنجاب بار کونسل کے الیکشن 2025-2030 کا مارکا. پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں پولنگ کا عمل جاری. پروفیشنل گروپ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار آمنے سامنے. پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی. لاہور ہائی کورٹ میں ووٹنگ کے لیے 52 پولنگ سٹیشنز قائم. صوبے بھر سے 1,32,300 وکلا نئی قیادت منتخب کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز بطور ریٹرننگ آفیسر فرائض سر انجام دے رہے ہیں.
چینی صدر کے ساتھ واقعی بہت اچھی ملاقات ہوئی، بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا چین نے سویابین، سرگم اور دیگر زرعی مصنوعات کی خریداری شروع کرنے کا اختیار دیا ہے، اس کے لیے صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکہ اور چین نے نایاب زمین، معدنیات، میگنیٹ وغیرہ کو آزادانہ طور پر جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ فینی ٹائل کے خاتمے کے لیے امریکہ کی مدد کریں گے، چینی صدر کی یقین دہانی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسرائیلی فوج نے آج پھر شمالی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملے کیے۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 3 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ترکیہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ ترکیہ نے پیر کو غزہ سے متعلق اہم اجلاس بلا لیا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اور باکمال اور باجمال نغمہ نگار تنویر نقوی کی 53ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ فلم انڈسٹری کے لیے کئی سدا بہار نغمے تخلیق کیے اور انہیں فلم اور ادب کی دنیا کے متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ 1959 میں بننے والی فلم کوئل کے گیت لکھ کر خوب شہرت پائی۔ ان کے گیتوں نے اپنے وقت میں مقبولیت کے گویا 7 آسمان طے کیے۔ 1960 میں فلم ایاز میں تنویر نقوی کا گیت رقص میں ہے سارا جہاں شامل تھا، اپنے وقت کا مقبول گیت ثابت ہوا۔